بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد پور چودھری، پروگرام خوشبو وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، خوشبو وطن پروگرام جو کہ آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ پاکستان کی معروف لائر محترمہ رابعہ ساگر موجود ہوتی ہیں، جس پروگرام میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں اوورسیز پاکستان کے مسائل اور پاکستان کے جنرل لاز اور مختلف جو ایشوز ہیں پاکستان میں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے، اور ایسی اوورسیز پاکستانی ان کو میں داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو یہاں سے پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اور لگاتار بھیجتے ہیں۔ کسی وقت ان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے ملک میں اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اوورسیز پاکستانیوں میں کوئی دیا ہے، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی بھی جو ہے ان کے دل میں ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کب ہم پاکستان جائیں، کب بہن بھائیوں سے ملیں۔ یہ تڑپ ان کو زندگی میں یہی رہتی ہے، اور جب ان کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے یا اپنے بہن بھائی جو وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار عزیز یا قبضہ مافیا ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ایسی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام شروع کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اپنے لوگوں کے والے سے اپنے جو مشورے وغیرہ کر سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کو جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں پاکستان کی معروف لائر محترمہ رابعہ صاحبہ موجود ہوتی ہیں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے۔ میں ذرا دیکھوں کہ اگر میرے ساتھ آ گئی ہیں تو ان کو بھی میں لائن پہ لے لوں۔ جی ناظرین، رابعہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی تو باقاعدہ ہم انشاءاللہ اس کا پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی رابعہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر۔ آپ ٹھیک سنائیے۔ ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کی جی بہت آپ کی دعائیں ہیں، سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک۔ جی ناظرین، جس طرح میں بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان کی معروف لائر محترمہ رابعہ ساگر ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں، ہمارے سر موجود ہوتی ہیں اور آپ کے سوالوں کو جواب دیتی ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ سوال بھیجتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب یہاں پر دیے جاتے ہیں۔ جی رابعہ، آج کے پروگرام میں سوال ایک کوشچن ہے، انسداد دہشت گردی کے قوانین کے حوالے سے کچھ ہمیں آگاہ کریں۔ ان سارے دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہ FATF کے تحت جو فائنینشیل انٹرنیشنل فائنینشیل ٹاسک فورس ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ جی جی اس سارے دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے بنائے جاتے ہیں، اور ابھی جو موجودہ دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم ہوئی 2020، اسے ترمیمی جی ایکٹ جی 2020 کہا جاتا ہے، اس کے مطابق جو دہشت گردی کی سزائیں ہیں وہ تھوڑی سخت کر دی گئیں۔ تو جی جی پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے قوانین انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا نتیجہ ہیں، اور عموماً اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ایک انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے، وہ ان جی۔ کی سجیشنز کے لیے جو قوانین ہیں یہ بنائے جاتے ہیں اور ان میں ترامیم کی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ منشیات کی برآمدگی کی صورتحال میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اگر منشیات برآمد ہوں، منشیات جو ہے ان کی سزائیں جو ہیں عموماً بہت سخت ہوتی ہیں، اور عموماً جو منشیات کے کیسز ہیں ان کا جو ڈیلنگ کا ایک ادارہ ہے جس کو ANF یا اینٹی نارکوٹک فورس کہا جاتا ہے، پاکستان کا ادارہ جو ANF ایکٹ کے تحت 1997 میں تشکیل پایا تھا، جی جی وہ جو ادارہ ہے وہ مخبری کے اوپر کہیں چھاپا مارتا ہے، یعنی کہ کسی عموماً ان کے کچھ سورسز ہوتے ہیں جو ان کو اطلاعات دیتے ہیں کہ یہاں پہ یا کسی بھی جگہ پر کوئی منشیات کی ترسیل ہو رہی ہے، تو اس مخبری کی صورت میں یہ قوانین
जो एएनएफ की टीम है वो छापा मारती है और अमूमन जो मनशियात रिकवर होती हैं उस रिकवरी के हिसाब से ही उसकी जो सजाएं हैं वो दी जाती हैं। दूसरा ये फरमाइएगा, जी मनशियात के जो मुजरमान हैं या मुलजमान हैं जी जब पकड़े जाते हैं, जी उनकी अदालतों से जमानतें वगैरह हो जाती हैं? अ, 10 जो 100 ग्राम तक अगर मनशियात बरामद हो तो जी जी जमानत हो सकती है। ये एएनएफ लॉज के सेक्शन 9 में जो सजाएं हैं उसका तयन किया गया है और सेक्शन 9A के तहत ये बताया गया है कि अगर 100 ग्राम तक मनशियात बरामद हो तो ये काबिल जमानत जुर्म है। जी। इसमें यानी कि एक 100 ग्राम की एक क्वांटिटी का तयन कर दिया गया है और उसमें सेक्शन बी और सी के तहत इससे ज्यादा अमाउंट की जो सजाएं हैं वो तजवीज की गई हैं। जिन जी नाज़रीन, मैं एक आज एक और थोड़ी सी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर जो है बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गया है। और जिस तरह अभी एक वाक़या पेश आया कि कुशमैला तारक का शायद है कि उनका की गाड़ी जा रही थी, उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, जो बकौल मीडिया में हम सुनते आ रहे हैं कि उसने 4 लोगों को हलाक हो गए वीएपी उनकी प्रोटोकॉल में। और अब प्रोटोकॉल की थोड़ी सी मैं बात करता चलूं, राबिया, जब शहबाज शरीफ वजीर आते तो उनकी काफिले में तकरीबन 150 से 200 गाड़ी होती थी जब उनका काफिला जाता था। जी हाँ अब जब वो यूके में आए तो आप बिलीव करें कि वो अकेले टैक्सी के ऊपर फिर रहे थे। उसकी उनकी जी हाँ वीडियो भी बेकायदा वायरल हुई। यहाँ पे इनको कोई नहीं पूछता, जब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ पर अकेले जहाँ भी जाना अकेले जाओ या टैक्सी पे जाओ या गाड़ी पे जाओ, नो प्रोटोकॉल यहाँ पर। जी हाँ तो ये जितना अफसोसनाक वाकया पेश आया, और 4 लोग जिनको हलाक हो गए, कोई किन फैमिली के बेचारे होंगे और किस बेचारे पे दुख हुआ सुन के। और उनके जो बेटे के ऊपर सुना कि गाड़ी वो चला रहे हैं और बाद में उन्हें सारा मुद्दा ड्राइवर के ऊपर डाल दिया। आप जो इस्लामाबाद में रहती हैं, आप क्या जानती हैं इस केस के हवाले से? देखिए इस केस की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में तो उन्होंने तो यही बताया है कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर चला रहा था और बाद में कशमाला तारिक साहिबा ने ये भी कहा कि वो जख्मियों को खुद उन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई और तमाम जख्मियों को वो 4 लोग जो हालात और जख्मी जितने भी लोग हुए थे उनको उन्होंने खुद हॉस्पिटल भेजा। लेकिन जब सेफ सिटी कैमरा की सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें ये तो क्लियर नहीं था कि ड्राइविंग कौन कर रहा है, लेकिन ये क्लियर था कि जो हादसा पेश आया है उसमें जो गलती है वो कशमाला तारिक साहिबा की जो एक काफिला था उसकी जो सबसे फ्रंट वाली गाड़ी थी उसके ड्राइवर की ही गलती थी। लेकिन ये वाजे नहीं हो सका सेफ सिटी कैमरास के तहत कि ड्राइविंग कौन कर रहा था। उसमें ये कि जी जिस तरफ से ये काफिला आ रहा था वहां का इशारा बंद था, लेकिन क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तारी से आ रहे थे तो जो फ्रंट वाला ड्राइवर है वो ब्रेक नहीं लगा सका और जो उसके साइड वाली गाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया। और उस गाड़ी जी। में 4 दोस्त थे जो कि मेहमान थे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, वो चारों किसी एक पोस्ट के लिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और इस वीआईपी कल्चर का खात्मा करने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत आवाम से वादे किए थे और जी जी उनके कुछ सोचते भी हैं कि ये जो वादे हैं ये कब पूरे होंगे और इस वीआईपी कल्चर से कब खात्मा मिलेगा और आवाम को कब निजात मिलेगी। जी। थोड़े से मेरे मेहमान भी गेस्ट साथ हैं, उनके साथ ले लूं। मिर्जा सरफराज अहमद अहमद बहुत प्यारी पर्सनैलिटी हैं स्कॉटलैंड की। वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ सहर अली साहबा, ये डॉक्टर हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में मैनचेस्टर में। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। जी वालेकुम सलाम। और अली नासर चौधरी साहब हैं, ये एडवोकेट हैं। मैं तमाम मेहमानों को, दोस्त जो मेरे साथ हैं, उनको भी वेलकम करता हूँ। और माजरत चाहता हूँ जिन लोगों के नाम नहीं ले सका। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा राबिया ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कुछ रोशनी डालें थोड़ी सी।
بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ٹریفک قوانین کیا ہے، اشارہ لگا ہوتا ہے، آرام سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں، دیکھتے نہیں. اور کسی وقت ہوتا تھا کہ بالکل سسٹم اب تھا، اب تو کافی بہتری آئی ہے پاکستان میں. اب بھی یہی سسٹم ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے پاکستان میں ٹریفک لاز اور جو روڈ سیفٹی ہے اس کے حوالے سے بہتری تو آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک کا لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا. جی ٹریفک قوانین میں بہتری کے ساتھ ساتھ جو لوگ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک کی جو ڈرائیونگ ہے اس کے لیے لائسنس کی پابندی ہے، اور لائسنس بہت ضروری بھی کر دیا گیا ہے، اور جی جی اسٹرکٹ اس میں ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. لیکن ابھی پچھلے ایک سال سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس حوالے سے بھی رابطہ کیا کہ انہیں ڈرائیونگ ٹیسٹ کی تیاری کرا دی جائے، اور وہ ٹیسٹ وہ کئی کئی دفعہ میں بھی، کئی اٹیمپٹس میں بھی وہ نہیں پاس کر پائے تھے. لیکن جی یہ صرف ٹیسٹ کی حد تک ہی ہوتا ہے. جیسے ہی ٹیسٹ پاس کر کے یہ لوگ ڈرائیونگ جی لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین کی پابندی جو ہے یہ بھول جاتے ہیں پھر، اور بھول جاتے ہیں. بس اپنی منمانی اور اپنی جیسے ان کا دل چاہتا ہے ویسے گاڑی جی چلاتے جی ہیں. اور اشارے کو توڑنا جو ہے ایک بہت بڑا، یوں سمجھیں کہ فینٹیسی یا ایک بہت اچھی چیز سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اشارے کو توڑ دیا اور ٹریفک سگنل پہ نہیں رکے. بہت سارے لوگوں نے میرے سامنے یہ بھی باتیں کی کہ ہم نے اشارہ توڑ دیا، تو وہ اس پہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں. منشیات کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ کیا کس طرح پاکستان میں مقدمات درج ہوتے ہیں جس طرح میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کروں گا یہاں پر، کہ ان کے اوپر جس طرح منشیات کا مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد ابھی 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا تو کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھا. تو ہمارے ایک دوست ہیں 92 نیوز کے، وہ گئے کوریج کے لیے. انہوں نے بتایا کہ جیسا آپ نے کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں، آپ کے وکلا آتے ہیں، جونیئر وکلا، وہ کہتے ہیں 2 مہینے کی ڈیٹ، جیسے ڈیٹ لمبی دینی ہے، جیسے ڈیٹ لمبی دینی ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ جی آج وہ ہڑتال ہوگی، کبھی کہتے ہیں وکیل ہمارے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ہر روز کی بہانہ، 2 مہینے بعد بہانہ، اور ڈیٹ لمبی مانگتے ہیں. اس کے اوپر آرگیو، جج صاحب کے ساتھ یہ آرگیو کرتے ہیں بار بار، ریکویسٹ پلیز 2 مہینے کی ڈیٹ دے دیں. تو یہ باہر میڈیا میں آ کے رانا ثناء صاحب بڑے سینہ چوڑا کر کے یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں 1.5 سال ہو گیا، کچھ بھی کیس میں نہیں نکلا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح منشیات کے مقدمات کیسے درج ہوتے ہیں، ایف آئی آر درج کیسے ہوتی ہے؟ منشیات کے مقدمات کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اے این ایف قوانین کے تحت جو نارکوٹک کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997 اور امینڈیڈ ایکٹ 2020 کے تحت یہ جو مقدمات ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں. اور جی جی ایک خصوصی ادارہ ہے جسے اینٹی نارکوٹک فورس کہا جاتا ہے، وہ ان مقدمات کی جو ایف آئی آر ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو کرنے کا پابند ہے. اب اس کی ایف آئی آر کا طریقہ کار یہ ہے کہ عموماً جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مخبری پہ ریڈ ہوتے ہیں، تو ہاں جی عموماً مخبر کا نام نہیں بتایا جاتا، لیکن ایف آئی آر میں یہ درج ہوتا ہے کہ مخبری پہ ہم نے ریڈ کیا اور اتنی منشیات ریکور کی اور اتنے لوگوں کو گرفتار کیا. ابھی جی منشیات کے جو مقدمات ہیں ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس سے منشیات برآمد ہوگی وہی گلٹی ہوگا، جی کیونکہ جو منشیات کی برآمدگی ہے وہ ایک ویلڈ ثبوت ہے کہ گلٹی کون ہے. جی اس لیے یہ جو اس کی ایف آئی آر اور اس کے بعد جو ٹرائل ہے وہ بھی دوسرے کرمنل مقدمات سے بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو کرمنل مقدمات میں جو پروسیڈنگ کے کیس کی پروسیڈنگ کے لیول ہیں شامل نہیں ہوتی، تو اس لیے جی جی ان کو اسپیڈی ٹرائل کے مقدمات ہوتی ہیں. اور موسٹلی اس میں جو گواہان ہیں وہ اے این ایف کے اہلکاران ہی ہوتے ہیں. اور جی یہاں پہ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اے این ایف کے جتنے بھی اسٹاف ہے، جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ان سے خصوصی طور پر حلف لیا جاتا ہے کہ جب بھی وہ کورٹ میں گواہی دیں گے وہ سچی گواہی دیں گے، اور جو اس کے ڈرائیور ہیں اس کو بھی
जो छापा मार टीम के जो ड्राइवर होते हैं उनसे भी गवाही ली जाती है। तो एएनएफ के मुकदमात में 98% कामयाबी एएनएफ की होती है, क्योंकि हाँ जी इसमें बाहर से गवाह नहीं होते। जो छापा मार टीम है वही गवाही जी देती जी है, और चूंकि उनको बाहर से गवाह की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज्यादातर जो केसेस हैं वो एएनएफ के हक में ही होते हैं। जी जी और स्पीडी ट्रायल होता है, और 100 ग्राम से ज्यादा अगर मनशियात की बरामदगी हुई है, कोई सब्सटेंस अगर बरामद हुआ है, तो सेक्शन 9A के तहत 100 ग्राम तक की तो बेल है। लेकिन अगर वही जी उससे ज्यादा है तो 9B के तहत 7 साल तक की सजाए कैद है। और अगर वो उससे भी ज्यादा है तो 9C के जी तहत सजाए उम्र कैद या फिर सजाए जी जी मौत भी हो सकती है। तो इसको एक सीरियस क्राइम समझा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोविंशियल, नेशनल और इंटरनेशनल जो के गैंग्स हैं जी जी मनशियात की एक तरसील के, उनको ब्रेक करना जो है, उसके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट से इनकी जो सजाएं हैं वो सख्त कर दी गई हैं। जी जी हमारे साथ मौजूद हैं अवामी सहाफ़ी 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद वारसी साहब। बहुत ही मशहूर हैं माशाल्लाह, ना पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, दुबई से सऊदी अरब, हर जगह से लोग इनको फॉलो करते हैं। सरफराज खान साहब मेरे दोस्त मौजूद हैं, आसम फरूक साहब मेरे भाई मेरे साथ हैं, राजा खावर साहब, बशीर साहब जो हमारे 92 के नुमाइंदे हैं लंदन में, बहुत ही प्यारे, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त वर्क इनका, और अप्रिशिएट। और वारिस साहब ने लिखा जी, हर हुकूमत वक्त में समुद्र पर पाकिस्तानियों के लिए कुछ खास काम ना कर सकी, अफसोसनाक बात है। और सनम राव साहब हमारी बहन वास्ते मौजूद हैं। वारिस साहब कहते हैं मैडम जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मुबारकबाद पेश करते हैं जी। आसिफ शहजाद साहब माशाल्लाह जी। नासिर वान साहब के केस की आवाज बुलंद करें जी। वो नासिर वान साहब उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, तो उनको भी इंशाल्लाह हम लाइव प्रोग्राम करेंगे, उनको भी साथ लेंगे, और हमारे जो मोहतरमा राबिया सागर साहबा को भी साथ लेंगे। नए आने वाले दोस्तों को मैं जरा बता दूं कि राबिया सागर साहबा जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में हो, अगर किसी किस्म का कोई केस हो, आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, फ्री ऑफ चार्ज मशवरा हम देते हैं। आपका केस यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और कोई खास केस हो जो आप प्राइवेटली डिस्कस करना चाहें, उसके लिए राबिया सागर साहबा का नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे ले सकते हैं, ऊपर भी मैं मेंशन कर दूंगा। तो तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी मेरे साथ हैं। राबिया ये फरमाइएगा कि मनशियात के वाले जितने भी जो मुकदमात दर्ज होते हैं, उसमें ड्राइवर ही क्यों नामजद किए जाते हैं? अक्सर ही ड्राइवरों का जिक्र बहुत अहम रहता है, इसकी क्या वजह है? असल में जब, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया ऐसे गैंग्स का जो कि मनशियात की तरसील या उसकी स्मगलिंग के लिए सरगर्म अमल है, जब वो जी जी जब देखते हैं तो वो ज्यादातर जो काम है वो स्मगलिंग का वो ड्राइवर के जरिए कराते हैं। और जी एएनएफ मुकदमात में, नारकोटिक के हवाले से जो मुकदमात हैं उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक ये असूल बनाया गया है कि जिससे रिकवरी हो वही गिल्टी होगा। तो जी जी उसकी वजह ये है कि सम टाइम दौरान सफर जो गैंगस्टर होते हैं या जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व लोग होते हैं, वो इसको जी दूसरे जी लोगों के साथी मुसाफिर हैं या जो उनके साथ उस जगह पे, उस क्राइम सीन पे मौजूद हैं, अमूमन वो उसको जो है मनशियात डाल देते हैं, अपने बैग से निकाल के उनमें डाल दी। तो इसी तरह जी अक्सर मैं सबको बताती हूँ कि जो भी किसी के बैग्स ना लें, किसी की जो छोड़ी हुई चीजें हैं उनको हाथ ना लगाएं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें क्राइम इन्वॉल्व है या उसमें कोई मनशियात है तो कोई वो ना हो। तो चूंकि इसमें बरामदगी का बहुत ज्यादा रोल है, और जी अमूमन जी बरामदगी ड्राइवर से हो जाती है। इसमें ये भी हो सकता है जी कि जो उनके साथ स्मगलर्स हों, वो जब उनको उनको भी तो थोड़ा सा
ان کے بھی سورسز ہوتے ہیں, وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ٹیم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کے درمیان میں کسی نے مخبری کر دی ہے. تو جی جی وہ جو ہیں وہ شاید ڈرائیورس پہ ڈال کے چلے جاتے ہوں گے, لیکن عموماً ڈرائیورس کے ذریعے یہ کام کرایا جاتا ہے. سر رابعہ, کیونکہ میں جی 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 بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں حافظ معون راؤ صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں. یہ ہمارے ریگولر ہیں, جب بھی پروگرام شروع ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ راؤ صاحب. امید ہے کہ آپ اس کووڈ کے اس برے وقت میں آپ سب لوگ فیملی میں ٹھیک ہوں گے. سرفراز خان صاحب ہمارے پیارے بھائی, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سوری, آپ بات درمیان میں کوئی کر لی تھی آپ؟ جی, وہ ہوتا ہے یہ کہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں عموماً, جی جی کیونکہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں سامان کی ڈلیوری کے لیے عموماً روڈ پہ رہتے ہیں. تو یہ جی جو جی منشیات کا سبسٹینس ہے, یہ تو چند ایک کلو بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, ایک بڑی مقدار کے طور پر جانا جاتا ہے. اگر سے اس کی مقدار 1 کلو 100 گرام سے زیادہ کچھ بھی ہو تو یہ ایک خطرناک اور سخت جو ہے وہ قانون کے تحت آتا ہے. تو اس لیے جو ہے, چونکہ ڈرائیورز کو یہ دے دی جاتی ہے کہ آپ تو سامان پہنچا ہی رہے ہو, یا ان کا تعلق کسی گینگس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یا جی جی انوسینٹلی بھی عموماً جو ان کے ساتھ لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے استعمال کر لیتے ہوں. تو جی جی دیکھا یہ گیا ہے اے این ایف کی ریسرچ کے مطابق ہی جو منشیات کے مقدمات میں اریسٹ ہونے والے زیادہ تر لوگ تھے وہ ڈرائیور رہے ہیں. جی جی اور اس میں چونکہ انہوں نے ان چین کو, اسمگلنگ چین کو بھی بریک کرنا ہوتا ہے, جی کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے تحت جو بھی لا بنتے ہیں ان میں انٹرنیشنل کرائمز کو بھی مد نظر رکھ کے بنائے جاتے ہیں, تاکہ جی انٹرنیشنل جو ان کے گینگز ہیں, انٹرنیشنل جو ان کی کمیونٹی ہے, اس کو بھی بریک کیا جا سکے. تو جی اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نارکوٹک کے جرائم ہیں ان کی سزائیں بھی سخت ہیں, اور اس میں عموماً بیل حاصل کرنا اور اس کیس سے بریت حاصل کرنا عموماً بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے دوست کامران اوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ابھی پہنچے ہیں. آپ کو ان کو ویلکم کرتا ہوں. جتنے میرے دوست سب پروگرام میں آتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ اتوار کو ہمارا پروگرام دن کو 1 بجے ہوتا ہے, جس میں پاکستان کی معروف لائر محترمہ رابعہ ساگر, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں, وہ میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور آپ کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نے ایک نیا سلسلہ یہ بھی شروع کیا کہ پاکستان کے لاز جو ہے نا, ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, کہ جو پاکستانی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی, اور پاکستان میں بھی, ان کے لیے بھی ایک ان کو پتہ چلے کہ لاز کے حوالے سے, جس طرح اس سے پہلے ہم نے ٹریفک قوانین کے حوالے سے بات کی, اس سے پہلے ہم نے جو ہے ایک نیا لاز جو خواجہ سروں کے لیے اوپر آیا تھا اس کے اوپر بات کی. بہت سارے نئے لاز آ جاتی ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ لا آ چکے ہیں, ان کے کیا رائٹس ہیں. جب کبھی کوئی پولیس والا کسی کو پکڑتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کس لا کے تحت پکڑ رہا ہے. اگر اس کو نالج ہے تو وہ بتاتے کہ جی آپ کو. اب میں ایک بار ہم جا رہے تھے گاڑی میں, تو پولیس والے نے یہ روکا گاڑی میں, اس نے کہا جی آپ نے کس لا کے تحت ہمیں روکا. فوراً اس نے کہا جی آپ اوور اسپیڈنگ. اس نے کہا آپ کا اس کو پروف ہے؟ تو پروف اس کے پاس نہیں تھا, تو اس نے سوری کہا پولیس والے نے فوراً. جی پروف نہیں تھا, اس کو شک تھا کہ گاڑی جا رہی ہے, اسے روکا, مگر اس نے فوراً پوچھا کہ آپ کیسے ایلیگیشن لگا رہے ہیں, جی مجھے پروف دکھائیں. تو یہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اچھا رابعہ, سپریم کورٹ کے ہمارے جو جج صاحب ہیں قاضی فائزہ صاحب, ان کے حوالے سے سنا ہے کہ انہوں نے درخواست دی ایف آئی آر کو کہ ان کا ٹیلی فون ہیک ہو گیا ہے. ٹیلی فون ہیک کیسی ہوتا ہے, اور سائبر کرائم جو ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے پھر یہ جب درخواست دیتے ہیں اس حوالے سے؟ جی, ابھی پچھلے 2 دن یہ خبر بہت سوشل میڈیا پر اور نیوز ہیڈ لائنس پہ چلتی رہی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہی نوٹیفیکیشن دیا گیا اور جسٹس صاحب کی طرف سے ایف آئی اے کو درخواست دی گئی کہ ان کا موبائل فون ہیک ہو گیا. عموماً جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ ہمارے جس کا بھی سیل فون ہیک ہو جائے
اس کی کچھ امپورٹنٹ معلومات جو ہیں وہ اس کے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ ان کی کوئی پکچرز ہو سکتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، ایون کہ جی جی بینک اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں. جی جی تو ان وہ تمام معلومات جو کسی کے سیل فون میں سیو ہوتی ہے، اس معلومات کے ذریعے وہ جو ان سے ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی اہم شخصیت یا کسی ادارے کا کوئی ہیک ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بینکنگ سسٹم ہیک ہوئے، تو اس میں فائنینشیل جو ہے وہ بہت نقصان ہوا، ہیکرز نے بہت رقوم جو ہیں وہ ہیک جی کر جی کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لی، ایک فراڈ کیا. تو جی جب کسی اہم بندے کا یا کسی ملکی اہم عہدیدار شخصیت کا موبائل فون ہیک ہو جاتا ہے، تو اس میں کچھ ان کی قریبی لوگوں کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی کچھ پیغامات جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے موبائل فون سے عوامی کوئی جاری کر دیا جائے پیغام. تو اس وجہ سے عوام کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا موبائل ہیک ہو گیا ہے، تاکہ ان کے موبائل سے آنے والی کوئی کال، میسج، سوشل میڈیا پوسٹ یا کوئی اور ایسا پرائیویٹ یا پبلک پیغام کو جعلی جی تصور کیا جائے اور اسے ہیکرز کی جانب سے تصور کیا جائے اور اسے سچ نہ مانا جائے، کیونکہ جی ہیکرز کا جی مقصد عوام میں کچھ ان کے کوئی بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، کوئی مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں، ملکی طور پر کوئی نقصان پہنچانے کی بھی وہ ہو سکتی ہے، سازش ہو سکتی ہے. تو جی یہ جو ہے سائبر لاز کو بہت انٹرنیشنلی ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ دنیا بھر میں جو سائبر لاز ہیں ان کے اوپر خصوصی توجہ دی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کو دنیا بھر میں اپوز بھی کیا، لیکن سائبر سیکیورٹی پہ بھی بہت زیادہ توجہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی. اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں، جب ان کے سائبر لاز کی بات کی جاتی ہے یا ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو یہ پتہ جی جی چلتا ہے کہ وہاں جو سائبر لاز ہیں وہ ان کو اسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ لوگوں میں ابھی جو سوشل میڈیا یا پبلک کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس جی جی قدر ان کو ایجوکیشن نہیں ہے، اور جی عموماً اس کو نیگیٹولی یوز کیا جاتا ہے. جی 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 میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہے میاں شاہ صاحب اسکاٹ لینڈ نمبرا سے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو پاکستان اسکاٹش نیشنل پارٹی کے یہ سینئر تین رہنما ہیں. احمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ فیصل آباد سے ہیں، اور یہ اسکاٹ لینڈ نمبرا سے ہیں ہمارے دوست. میں ان کا سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جاتے جاتے بتا دوں کہ پاکستان سے معروف لائر محترمہ رابعہ صاحب میں موجود ہوتی ہیں، آپ کے سوالوں کو جواب دیتی ہیں. اور کسی قسم کا مسئلہ آپ کو لیگلی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ پروگرام میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. اور پرائیویٹلی اگر آپ کنسلٹ کرنا چاہیں تو ان کے ٹیلی فون پہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جی رابعہ، یوم یکجہتی کشمیر، اوورسیز پاکستانی ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے لوکل ایم پیز ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ویڈیوز دکھاتے ہیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس جو نیٹ سے لے کے ہم دکھاتے ہیں، دیکھیں جی کشمیر میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا میں بڑی زور و شور سے اس کی تحریک ہوتی ہے، منایا جاتا ہے 5 فروری کو. اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے لیول تک اپنے کونسلرز کو ملتے ہیں، اپنے ممبر پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں، ان کو ویڈیوز دکھاتے ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ تھوڑا سا یوم یکجہتی کشمیر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت سارے لوگ جو ہے ان لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں، یوم یکجہتی کشمیر جو ہے، کشمیر کا مسئلہ جب سے پاکستان بنا ہے جی تب سے موجود. اس کی 5 جنوری 1948 کو، 1949 کو، 5 جنوری 1949 کو
ایک قرارداد جو ہے وہ پاکستان قائد اعظم جو کہ پاکستان کے پہلے سربراہ مملکت تھے، انہوں نے جی جی اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی کہ کشمیری عوام جو ہے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ حق خود ارادیت کے ذریعے کریں، اور یہ قرارداد منظور کر دی گئی۔ جی اس قرارداد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آج تک کشمیری عوام اور جو بھی کشمیری عوام کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور جو پوری دنیا میں کشمیری عوام موجود ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہر سال 5 جنوری کو کشمیری حق خود ارادیت کا دن مناتے ہیں، جی اور جی پاکستانی اور پاکستان میں موجود کشمیری اور پوری دنیا میں موجود پاکستانی اور کشمیری عوام 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ جی کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ، اگر ہم جی ان دونوں کا ذکر کریں تو یہ حق خود ارادیت سے ریلیٹڈ ہے۔ جی ایک ایسا حق جسے ووٹ کا حق کہا جاتا ہے، اپنی جی قسمت کا فیصلہ، کہ جی جی جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا جی وہ اپنی جو ایک حکومت ہے، اپنا مستقبل ہے، وہ کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جی انہی کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ جی وہ اپنے ملک کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جی حق خود ارادیت جو ہے یہ کسی کا بھی، کسی جمہوری ملک کا بنیادی حق ہے۔ ہم بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نہ صرف ملکی لیول پر بلکہ جو مختلف ادارے ہیں ان میں بھی ووٹنگ کا طریقہ کار جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے، ان میں بھی مینجمنٹ باڈیز بنتی ہیں۔ تو یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہے کسی بھی جو جی جی ادارہ ہے، ملک ہے، یا کوئی بھی ایک باڈی ہے اس کا انتظام چلانے کے لیے۔ تو یہ جو یکجہتی کا دن ہے، اگر میں آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں تو 1932 سے یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور جی سب سے پہلے جو دن منایا گیا یہ پنجاب سے شروع ہوا، اور پنجاب کے بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے حصوں میں 1932 میں جی یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ منانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی 5 جنوری 1949 کو یہ قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ سے، اس کے بعد سے تمام کشمیریوں کا اور کشمیریوں کے حق میں جو پاکستانی ہیں اور جو عالمی برادری ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو۔ جی جی تو ان کے حق خود ارادیت کی سپورٹ میں یہ جو دن ہے یہ منایا جاتا ہے، اور اس جی کا جو آغاز ہے وہ 1975 میں جو یہاں کے وزیر اعظم تھے پاکستان کے، انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے یہ دن منانے کا آغاز کیا، اور اس دن کی میں ابھی اس 5 جنوری کو، اس 5 فروری کو جب تاریخ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب 1975 میں پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اناؤنسمنٹ پر یہ دن منایا گیا تو یہاں کے پورے پاکستان کے بہت سارے، کیونکہ وہ ذرا آج سے بہت، اگر ہم کئی سال پہلے دیکھیں تو ایک سلو لائف تھی، اور زیادہ تر لوگ ایگریکلچر سے جڑے ہوئے تھے، تو لوگ یہ مجھے بتا رہے تھے بہت سارے لوگ کہ 1975 میں جب یہ دن پہلی دفعہ منایا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اپنے مویشیوں کو پانی بھی نہیں پلایا۔ ہاں اتنا جی زیادہ اسٹرکٹ انہوں نے احتجاج کیا اور اتنی زیادہ ضرورت محسوس کی کہ اس دن کو کمپلیٹلی کشمیریوں کے نام کر دیا گیا۔ ہاں جی اس کے بعد پاکستان میں یہ دن آف اینڈ آن رہا، اور کبھی منایا جاتا رہا اور کبھی نہیں منایا جاتا، لیکن 2004 سے یہ جو دن ہے اس کو سرکاری طور پہ منایا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ایک رائے ہموار کی جائے کہ جو کشمیری عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کے جو حق خود ارادیت کے استعمال کے تحت ان کا مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ جی اچھا، میں ساتھ لے لوں میرے یہ بہت پیارے دوست ہیں جی، اختر مرزا صاحب، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، میرے پیارے پیارے بھائی، بہت شکریہ جی۔ اور ایک
आसम मख्तार चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारे दोस्त आते हैं, और राशिद भट्टी साहब, ये भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो नए आने वाले हैं। उनको जरा बता दूं जनाब कि हमारे साथ मोहतरमा जो है सगीर राबिया सागर साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करती हैं, लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। और इस वाले से हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों को ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके जो सवालात उनके जवाब देते हैं, और जो पाकिस्तान में ये नए लॉज हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। राबिया, कश्मीरियों के हक खुद अरातियत के जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उनके राइट्स कब मिलेंगे, कब तक ये ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा? क्या जो हमारी हुकूमतें हैं और अपोजिशन जो लीडरान हैं सारे, ये सब मिलकर इस हवाले से एक होकर वर्क कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी, मैं ये समझती हूँ कि जो मसला कश्मीर है उसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम पार्टीज और पाकिस्तान के तमाम अवाम एक पेज पर हैं। जी उनके मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो मसला कश्मीर है उसमें तमाम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि ये मसला जल्द अज जल्द करार अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अच्छा, इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 क्या है? इसमें जो है इस इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, इसके क्या असरात उसके ऊपर हो सकते हैं? देखिए, सेनेट का इलेक्शन जो है वो अभी फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में होने जा रहा है, और अभी आने वाले 2-3 दिनों में या इस वीक में इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। तो जी ये जो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस है 2021, ये अभी चंद ही दिन पहले 1-2 रोज कबल ही इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुई। सबसे पहले ये एक रेफरेंस था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, और इस रेफरेंस के डिसीजन होने के इंतजार से कबल ही, इस रेफरेंस की समाज से कबल ही ये ऑर्डिनेंस भी बना के जारी कर दिया गया। जी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये डिमांड किया गया या ये तब्दीली की गई कि जो बैलेटिंग है, बैलेटिंग हमने देखा है कि वो अमूमन खुफिया राय शुमारी ही होती है, जी लेकिन इसके मुताबिक जो एक तजवीज़ दी गई वो ये कि खुफिया राय शुमारी तो होगी, लेकिन जो जी पार्टी लीडरान होंगे उनको ये राइट होगा कि वो ये जान सकें कि उनकी पार्टी के अ, जो भी ये मेंबरान हैं असेंबली के, मेंबरान, जी जी तो ये वैसे तो एक इतना जमहूरियत से इतना मतलब रेलेवेंट नहीं है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपोज कर चुका है, इस तजवीज़ की मुखालफत कर चुका है, जी जी लेकिन उसके बावजूद ये जो तजवीज़ है रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई, और साथ एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये कंडीशनल है सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के, उनके जो राय होगी उसके उस राय से ये कंडीशनल है कि इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन ये चूंकि अवामी एक जहन को बना रहे हैं, अवामी राय को हमवार करना चाहते हैं, आइन में तरमीम करना चाहते हैं, इस वजह से जो सदर साहब हैं उन्होंने ये सदारती रेफरेंस जो है कंडीशनल ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस जो है ये पेश किया है। अच्छा, क्या ये बिल अभी उन्होंने ऑर्डर कर दिया हुआ है कि अभी आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ओपन बैल्टिंग होगी या खुफिया होगी? कहाँ तक अभी बात पहुंची? जी, नहीं, इसका भी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो ओपन बैलेटिंग है इसको रद्द कर दिया है, इसकी मुखालफत की है, और इस जो सदारती ऑर्डिनेंस है इससे पहले एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया ताकि
اس کے اوپر سپریم کورٹ کی رائے لی جا سکے کہ آیا یہ پاکستان کے آئین اور قوانین سے ہم آہنگ ہے یا نہیں. لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا اور یہ کنڈیشنل آرڈیننس جاری کر دیا گیا. کنڈیشنل آرڈیننس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ریفرنس کا فیصلہ آنے سے جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا ہے. تو بظاہر اس کا جو اثر ہے اس کا کوئی امپلیمنٹ اس الیکشن میں جو سینٹ کا بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ ابھی اس کا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس پہ اثر ہوگا یا نہیں. لیکن آنے والے جو دنوں میں سپریم کورٹ جب اس ریفرنس کا فیصلہ کر دے گا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوئی تبدیلی واقع ہوگی. جی میں اپنے گیسٹ ان کو بھی ساتھ لے رہا ہوں. ہمارے پیارے بھائی رمضان علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طارق جوید صاحب ہیں. جی یہ لکھا جی گریٹ ٹاپک اینڈ گریٹ پروگرام, گریٹ اینکر, تھینک یو. اور یہ طارق جوید صاحب کا میں آپ کو تعارف کروں. طارق جوید صاحب رکشا چلاتے ہیں اور انہوں نے ایک غریبوں کے لیے اسکول بنایا ہوا ہے. یہاں پر بچیاں فری اسکول جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں. 50-60 لڑکیاں جن کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں اور سارا وہ ہنر سکھاتے ہیں. ان کی اور ان کی مسز ان کی اولاد نہیں ہے, بچے نہیں, مگر یہ بہت ساری بچیاں انہوں نے گھر میں جو ہے ان کو یہ ہنر دے رہے, سکھا رہے ہیں. بہت زبردست کام کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اور بھی حوصلہ دے, اور بھی جو دوست ہیں ان سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ابھی میں ایک اور بات کر رہا تھا کہ سم ٹائم جب میں ملتا ہوں یہاں پر مختلف دوستوں سے تو ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو ہمارا لاسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں کس طرح یہ بچوں کی طرح آپس میں لڑنا پڑنا شروع ہو گئے, کسی ایک کو تقریر کرنے نہیں دی گئی, اور کس طرح ان کو عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں. یہ ان کا امیج پوری دنیا میں بہت ہی برے طریقے سے جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک مہذب قوموں کی طرح بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننے کا کیوں نہیں حوصلہ؟ اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنا امیج اتنا کیوں خراب کرتے ہیں کہ بچوں کی طرح یہ کھڑے ہو کے لڑتے ہیں. ایک ایم این اے ہے, ممبر نیشنل اسمبلی ہے, اور جو پارٹی جو ان کے ہیں پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو انگلیوں کے اوپر نچاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دینا, آج آپ نے گراؤ کرنا اسپیکر کا. جو وہ کہتے ہیں وہ ربڑ کی جو ہے جس طرح ربڑ کا مور ہے اس کی طرح یہ گھومتے ہیں اور سارے ان کے اشاروں کے اوپر ناچتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے خاص طور اوورسیز پاکستان میں. کم سے کم ان کو تھوڑے سے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ ایک آدمی تقریر کر رہے ان کی تقریر سنیں آپ, اس کے بعد آپ کا ویو آپ بھی دیں. بچوں کی طرح لڑ رہے, کیا وجہ, کب ہمارے ملک میں یہ ایک ہمیں خوشخبری ملے گی کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ دیکھیں اداروں میں ٹریننگ کی کمی تو دیکھی گئی ہے. جب میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ ڈے ٹو ڈے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے تو یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ٹریننگ کی کمی ہے. اسی طرح جب یہ الیکٹڈ ہمارے نمائندگان ہیں قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, سینٹ میں اور ہماری نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی جو ٹریننگ ہے وہ دینی ضروری ہے. کوئی جو اسمبلی کا پروٹوکول ہے کیونکہ یہ ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے پاکستان کا, اور اس ادارے کا احترام یہاں کا ایک جو ایک اس طرح کا امیج کے جس سے لگے کہ یہ واقعی ایک جمہوری عمل کا حصہ بن رہے ہیں, بجائے اس سے کہ ہم نہ صرف پاکستانیوں پہ بلکہ تمام دنیا پہ یہ امیج جائے کہ یہ جو جمہوری ادارہ ہے یہ بھی کوئی زور زبردستی یا کسی نیگیٹو طریقوں سے اپنے جو حقوق ہے یا اپنی جو آواز ہے وہ بلند کر رہے ہیں یا دوسروں کی آواز کو دبا رہے ہیں. تو اس کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹریننگ جو اگر فرض کریں, ویسے تو ماشاءاللہ یہ جب عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام ان کو ووٹ دیتی ہے تو پورا اعتماد ہوتا ہے, لیکن ہر ادارے کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. اس کے جو بیٹھنے کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں, کچھ ان کے بارے میں اگر سینٹ کے پہلے اجلاس سے پہلے یا قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس سے پہلے کچھ بتا دیا جائے. ویسے ان سے حلف بھی لیا جاتا ہے
اور وہ حلف یہی ہوتا ہے کہ یہ اس ادارے کا احترام کریں گے اور اپنے ملک کے ساتھ جو ہیں کہ وفادار رہیں گے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً ان کی بات چیت کچھ متشددانہ یا کچھ نیگیٹیولی جو ہے وہ امیج دے رہی ہے. دیکھیں جی، آپ تو جو بات کر رہی ہیں، ہماری ایک بہت پیاری بہن ہے مسرت سعید صاحبہ، اسکول میں پروفیسر رہی ہیں، پڑھاتی رہی ہیں سعودی عربیہ بھی، امریکہ میں کافی آن جان رہتا ہے ان کا. ابھی آج کل اسکاٹ لینڈ میں ویسے رہتی ہیں. وہ آئی ہیں تو انہوں نے بڑا ایک سیدھا سا جواب دیا، کہتے یہ جاہل ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں جو کام ہے وہ جاہلوں والے ہوتے ہیں، وہ سیدھے ہی لکھ دیا انہوں نے. اور طارق صاحب کہتے ہیں خوبصورت جواب ہے جی، ماشاءاللہ آنریبل گیسٹ جی، ماشاءاللہ ہماری آنریبل گیسٹ لاہور ہائی کورٹ کی سینئر معروف لائر ہیں، پریکٹس کرتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو طارق جی صاحب ایوری سنڈے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو آپ کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے. اچھا، افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ اتنی سیانی ان کی عمری ہو جاتی ہیں، اتنے سینئر یتین ہوتے ہیں، بات شیر ہوتی ہیں، جب یہ اسٹیج پہ اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اپنے جو موجودہ پرائم منسٹر کو اتنی تھے جو غلیظ الفاظ سے یہ کلمات سے بلاتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ہو کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا جو قصوروار ہے پارٹی کے ہیڈ ہیں. پارٹی کے ہیڈ ان کو وہ اصل میں یہ پارٹی کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. جو پارٹی کی پالیسی ہے یا آج یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے اوپر ساری پارٹی اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اور اتنے جو ہے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی سچ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہماری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، اور اصلاح ہونے والی نہیں ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے کو گولی مار لوں گا اگر یہ وزیر اعظم بن گئے، تو پھر گولی نہیں ماری. بہت ساری انہوں نے وعدے کیے ہیں. اچھا، ایک اور سوال، آخری سوال ہے جی میرا. یہ اوورسیز پاکستانی ہے جوید نظامی صاحب، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. میں ذرا نام بھی لوں جی، میرے دو دوست جو نیو آئے ہیں. عبد القیوم صاحب ہے جی، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، یہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں، معروف شخصیت. ہمارے سے موجود ہے مبین احمد صاحب، میرے بڑے پیارے بھائی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے. تو طارق جوید صاحب اور مسرت سعید صاحبہ اسکاٹ لینڈ سے ہماری بہن وہ ہیں. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ ہر اتوار کو میرا یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں نیو لاز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. میں تمام میرے پیارے جو دوست ہیں ان سب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں. یہ بھی ہماری ایک فیملی ہے. فیملی کیسا، پہلے میں اکیلا پروگرام کرتا تھا، کبھی کوئی مہمان امیگریشن کے، کبھی کوئی. ابھی ہماری فیملی کیسا جو پرماننٹ ہماری سارے رابعہ ساگر صاحب ہوں گی، اور جو بھی آپ کے سوال ہوں گے سوالوں کے جواب آپ کو یہ دیا کریں گی. اور کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو ایئرپورٹ کے اوپر کوئی پرابلم ہو یا کہیں اور کی پرابلم ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی قسم کا جو ایشو اس کے حوالے سے ہم جو ہے انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے. اچھا، ایک اوورسیز پاکستانی انہوں نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے کہا جی میری پراپرٹی ہے پاکستان میں، تقریباً بتا رہے ہیں کہ جی ایک مکان ہے جو میں نے کرائے پہ دیا تھا. تو کرایہ دار جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اٹھ نہیں سکتا ابھی، نہ وہ کرایہ دیتا ہے اور نہ وہ مکان چھوڑتا ہے. اور اس کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ ویسے بنے ہوئے ہیں جو ریٹرن ڈاکومنٹس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ وہ مکان بائی کر لے. تو میں جب ان کو بائی کا کہتا ہوں، کہتے ہیں جی بائی میں کر لوں گا، آپ میرے نام میں لگوا دیں تو میں جو ہے نا تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے آپ کو دوں گا. تو 40-50 لاکھ کا مکان ہے. تو کہتی ہیں کہ کس طرح اس کو خالی کریں. خالی کرتے نہیں تو لڑنے کی کہتے ہیں ہماری پوزیشن نہیں، ہمارا دل بھی نہیں کرتا کہ اس کو ایسا کوئی نقصان پہنچائے کسی کو کہیں. تو اس کا لیگلی حل کیا ہے؟ تو کہتی ہیں کورٹ سے، میں کہہ رہی ہیں کہ ڈرتی ہوں کورٹ میں جاؤں گی تو ساری زندگی کورٹ میں گزر جائے گی میری. تو کیا حل ہے اس کا جی؟ دیکھیں، جب آپس میں معاملات طے نہیں ہوتے کسی بھی طریقے سے تو پھر ہی کورٹ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ان کی کوئی سیٹلمنٹ آپس میں نہیں ہو رہی، اور جب یہ اپنے کرایہ دار سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو پرچیز کر لیں، اس کو خرید لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں لیکن پیمنٹ کی کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہے. اس کے جی بعد مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ کرایہ بھی مناسب نہیں ادا کر رہے اور مناسب وقت پر بھی ادا نہیں کر رہے.
تو جی جی اس میں یہ کہ ان کو کورٹ کا راستہ ہی اپنانا پڑے گا، اور کورٹ جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر کی عدالت ہے، جس میں جو کرایہ داروں سے ریلیٹڈ لاز ہیں اس کے مقدمات کی سماعت کی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ڈسپوسیشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو کرایہ ہے وہ بھی دلوایا جائے اگر کوئی بقایا ہے، دوسرا ان کو اس کا قبضہ دلایا جائے۔ جی تو یہ جس بھی شہر میں پراپرٹی ہے پاکستان کے، وہیں کی ڈسٹرکٹ کی جو رینٹ کنٹرولر عدالت ہے اس میں یہ کیس لے کے جایا جا سکتا ہے، اور بذریعہ عدالت وہ جو پراپرٹی ہے اس کی پوسیشن جو ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے۔ جی لیکن اس کے لیے جو جی لوازمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کرایہ نامہ ہے وہ جی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور جو ہر سال کا کرائے کا ٹیکس ہے وہ ادا کیا ہو، اور اس کے ساتھ اس کی جو کورٹ فیس بنتی ہے وہ بھی بر وقت ادا کی جائے۔ تو ان کو انشاءاللہ جی بہت جلد پروسیشن کی جائے گی واپس۔ جی محترمہ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اگر آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں گی تو آپ کو جو ہے مکان آپ خالی کروا سکیں گی۔ لیکن سم ٹائم ہم مجبور ہوتے ہیں عدالتوں میں جانے کے لیے، پھر بھی جنگل کا قانون نہیں ہے، وہاں پر انصاف ملتا ہے، بے شک دیر سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ عام لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ قانون جسٹ غریبوں کے لیے، قانون اپنا آپ دکھاتا ہے غریب آدمی کو کہ میں قانون ہوں، اور قانون جو ہے بڑے لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے۔ تو واقعی اسے ہی لگتا ہے جس طرح کہ میں نے شروع میں بھی ایک بتایا کہ رانا ثناء صاحب کا کیس ہے، اس میں ہمارے ایک دوست نمائندے صحافیوں نے بتایا کہ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آپ جب بھی آتے ہیں لمبی تاریخ مانگتے ہیں، اور 1.5 سال گزر گیا اور وہ رانا ثناء صاحب پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ جی کچھ لبے نہیں، 1.5 سال ہو گیا۔ اس میں ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور میری چیف جسٹس آف پاکستان سے التماس ہے اور وکلا برادری سے بھی التماس ہے کہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ جو کیسز کو لمبا کرنا، یہ سلسلہ جو ہے وکلا برادری کا بھی ایک سسٹم میں میچورٹی آنی چاہیے کہ جو سینئر ترین جو لائر ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اس حوالے سے۔ ناظرین، میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ آخر پہ رابعہ آپ بھی کوئی میسج دے دیں۔ میرا آج کا میسج یہ ہے کہ قانون کی پاسداری سب کے لیے ضروری ہے، جی وہ بالکل چاہے سوشل میڈیا یوزرز ہوں، چاہے وہ ٹریفک کو یوز کرنے والے پیسنجرز ہوں، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے نمائندگان ہیں۔ تو قانون کی پاسداری کرنے سے ہمارا بھی فائدہ ہے، اور ہمارے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ملک کو پازیٹیولی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو قانون کی پاسداری ہمیں سیکھنا ہوگی۔ ناظرین، اپنی زندگی میں آپ لوگ بہت کام کرتے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کام وہ آپ دوسروں کے لیے کریں۔ یہ میرا پروگرام خوشبو وطن جو کہ اب پچھلے 12-13 سال سے دیکھ رہے ہیں، پہلے میں کبھی کسی زمانے میں اکیلا پروگرام کرتا تھا، اس کے بعد میں نے مہمانوں کو بلانا شروع کیا، جیسی آپشن آئی وہ پھر میں ایک اور طریقے سے واٹس ایپ ویڈیو کال کے تھرو لیتا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر مہمان آتے گئے، امیگریشن کے اوپر میں نے بہت زیادہ پروگرام کیے، امیگریشن کے لائر ان کے ساتھ ان کو مہمان بلایا، انہوں نے آپ کے سوالوں کو جواب دیے، بہت لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ پاکستان میں لوگ اپنے مسائل کی رابطہ کرتے ہیں، وہ میں ڈائریکٹلی فون کرتا رہا ہوں، کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہو، پولیس والے، ہر جگہ میں نے کال کی۔ کام ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، میں نے کوشش کی کہ آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، اور جن لوگوں کے مسئلے حل ہوئے وہ دعائیں دیتے ہیں۔ میری بھی آپ سے یہ التماس ہے کہ اگر دیکھیں، اگر 20 لاکھ وکلا ہیں، ان میں سے چند ایک وکلا ہوں گے جو درد دل رکھتے ہوں گے دوسروں کے لیے، تو یہ ہر آدمی کا کام نہیں۔ میرے ساتھ بھی میڈیا کے لوگ ادھر ہیں، اور لوگ بھی ہیں، مگر چند لاکھ لوگوں میں چند لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو میرا پروگرام ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ اور رابعہ ساگر صاحبہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہر اتوار کو، دیکھیں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، فیملی بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، مگر ہم اسپیشلی ٹائم نکال کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، 1 گھنٹے کی طویل ڈسکشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس سوالوں کو جواب دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں
کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے میں وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی اتوار کو پھر دن کو 1 بجے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد